شادی کے مبارک موقع پر سکندر خان کی نکاح اور شادی کے مبارک موقع پر آپ حضرات نے آقا کی پیاری محفل سجائی۔ میں پورے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے واقعی ایسے پرفتن دور میں، جس دور میں ڈی جے، گانے، باجے، نہ جانے کیا کیا خرافات شادیوں کے موقع پر ہوتے ہیں، آپ حضرات نے آقا کی پیاری محفل سجا کر ثابت کر دیا اور قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ شادی کے مبارک موقع پر لوگ کارڈ چھپاتے ہیں، انویٹیشن کارڈ، اور جس کو کمکم پتری کہتے ہیں، کارڈ کہتے ہیں۔ میرے مائی نے لکھا ہے کہ فلاں فلاں کے بیٹا بیٹی کی، پوتا پوتی کی شادی ہے، تشریف لا کر دلہا دلہن کو دعاؤں سے نوازے۔ میٹر تو بہت پیارا لکھتے ہیں، لیکن کوئی نہ دھور تیار ہو، ٹوپی ووپی لگار، انتر لگار جاوے، بڑا سگڑا ہی ناچے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ میٹر میں کیا لکھا کہ تشریف لا کر دلہا دلہن کو دعاؤں سے نوازے۔ اب ناچ رہے ہیں تو دعا کیسے ہوگی؟ آج آپ نے جو میٹر میں لکھایا، کارڈ میں لکھایا، وہ کر کے دکھایا۔ یہ ہے دعا کا پروگرام۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک جس جگہ پہ آقا کی محفل سجتی ہے وہاں خدا کی رحمت برستی ہے، بے شک، اور وہاں دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ جس جگہ آقا کا نام لے لیا جاتا ہے وہاں برکتیں، رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ بے شک، حق ہے۔ تو ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ نے آقا کی پیاری محفل سجائی، اور میلاد پاک میں، محفل نبی میں ہر ایک نہیں آ سکتا۔ بیاہ شادی میں تو آنا پڑے، کیونکہ کنٹیو اڑیوڑو رہے کہ میں نہیں جاؤں تو مارے کون آئے۔ لیکن مولود شریف میں وہی آتا ہے جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ جن لوگوں کو بان برانی تھی، جیمنا تھا بے گیا، اور جن کو مدینے جانا ہے وہ بیٹھے ہیں۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ آج آپ بزم نبی میں پہنچے ہیں، اللہ نے کرم کر دیا تو کل شہر نبی میں بھی پہنچے۔ بے شک، سبحان اللہ، آمین۔ یہ بزم نبی ہے ماشاء اللہ تعالی۔ آج تو چینل بھی بزم نبی لگا ہوا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور آج 15 اگست ہے تو ترنگا اسٹوڈیو، ہائے ہائے، کیا کہنے بھائی، واہ۔ آج تو چاروں طرف ہی الحمدللہ بہار ہی بہار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان عظیم ہے کہ الحمدللہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ جکیری کھاواں باجری، بیری بجاواں حاضری۔ زور سے بول۔ سبحان اللہ۔ لوگ کھاتے کسی کا ہے، گاتے کسی کا ہے۔ کھاتے نبی کا صدقہ ہے، امام حسین کا صدقہ ہے، اور گاتے ہیں کہ رنگ تھارو دیکھ کے، روپ تھارو دیکھ کے قدرت بھی حیران ہے۔ ہاں تھارو تھوبڑو تو پھوٹ رہے کہ قدرت حیران ہے۔ توبہ کیجئے سچے دل سے، آج اللہ کا شکر ہے ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کا گا رہے ہیں۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ سبحان اللہ۔ ایک پنجابی شاعر نے کہا، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مارواڑی شاعر کہتا، جکیری کھاواں باجری، بیری بجاواں حاضری۔ حاضری، بے شک، سبحان اللہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب گھبرائیں نہیں، ایک بار سبحان اللہ کہو گے تھا کے واسطے جنت میں کھجور کو پیڑ لاگے، کھجور کو پیڑ دوروں گھنوں لاگیا کرے۔ دادا لگا کے جاؤ تو پوتے کو پھل ملتا ہے، کبھی کبھی تو بیٹا سوکھا ہی نکل جاتا ہے۔ اتنا مشکل سے کھجور کا پیڑ لگتا ہے، اور آپ ادھر سبحان اللہ کہو تو جنت میں کھجور کا پیڑ لگ رہا ہے تو ایک اور لگا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو محنت کرو گے تو کھجور کے پیڑ لگیں گے، مونڈا بھینج کے بیٹھو تو نیمڑا بھی نہیں لگ سکتا۔ محنت تو کرنی پڑے گی۔ پورا مجمع زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں، ارے مولانا صاحب آج تو لارے پڑ گیا، شادی کا موقع ہے، خوشی کرنے دو۔ ہم بھی کہتے ہیں خوشی کرو۔ لوگ کہ بار بار بیاہ تھوڑی منڈے، ہم بھی کہتے ہیں بار بار کون بنے، ایک ہی منڈے بھی کیوں دھوڑ کرو۔ بھئی اچھا جلسہ کرو، اچھی محفل سجاؤ، اور جو ہے آقا کی محفل سجاؤ، اچھی شادی کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے خوشی مت کرو، خوشی ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ خوشی ہو، یوں نہیں کہ ایک دن خوشی ہو پھر تھوڑے دن کے بعد خود خوشی ہو۔
ایسا کام نہ کرے، یا پھر ایک دن تو ہو واہ واہ، پھر زندگی پر آہ آہ، وہ بھی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ خوشیاں، زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیشہ واہ واہی ہو، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، کیوں بو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حقیقت میں نبی کا دربار تو وہ دربار ہے کہ الحمدللہ جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ آج لوگ یہاں بھی کہتے کہ نہیں بیاہوں کا گیت تو بیاہوں میں ہی گاؤں، بے شک بیاہوں کے گیت بیاہوں میں گاؤ، لیکن ایرے گہرے کی تعریف مت کرو، اپنے نبی کی تعریف کرو۔ زور سے سبحان بولو۔ اللہ سبحان اللہ۔ عورتیں بھی تعریف کرے تو اپنے نبی کی تعریف کرے۔ اب تم کہہ رہے خوشیاں کہاں تھی؟ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہالت ہی جہالت کی۔ لگایاں آج ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں خوشیاں کب ملی ہے۔ جب تک نبی تشریف نہیں لائے اور تو کوئی عزت اور وقت نہیں تھی۔ مکے کی منڈی میں عورتیں خریدی بیچی جاتی تھی، جکیرے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی، لوگ اس کو جو ہے گردن مروڑ دیتے، زندہ دفن کر دیتے۔ ابھی 2019 میں جج پہ تھا، مجھے وہ جگہ بتائی مکے کے اندر جہاں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، ابھی بھی وہ جگہ ویران پڑی ہے۔ بتائیے آپ حضرات، حالات یہ ہے کہ لڑکی جس کے گھر میں پیدا ہو جاتی، لوگ بھی ٹمپو دے دیتا کہ ہمارے گھر میں بچی پیدا کیوں ہوئی ہے، لیکن نبی تشریف لائے تو آقا نے فرمایا ان بچیوں کو مارو مت۔ جی کہہ رہے گھر میں ایک بھی لڑکی پیدا ہو گئی اور اس نے اس کا پالن پوشن کیا، اچھی تعلیم دی اور اس کا رشتہ کر دیا، نکاح کر دیا، وہ ہمارے ساتھ میں جنت میں تو نیڑو ریویلا جیسے دو آنگلیاں میں جوڑی۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں جس کے بیٹی نہ ہو، اللہ کم سے کم ایک بیٹی تو عطا کر دے کہ کیا معلوم بیٹی کے صدقے میں ہی جنت میں نبی کا پڑوس مل جائے۔ آمین آمین سبحان اللہ۔ ارے پڑوس میں رہنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج لوگ ایس پی کے بنگلے کے نیڑو رہنی چاہے کیونکہ بڑے لائٹ کون جاوے، بڑے دوسری سویدھا رہے، بڑے جو ہے مچھر کون کا وے، کیونکہ ہر چیز کی بڑی سویدھا رہے۔ جب ایس پی اور کلیکٹر کے بنگلے کا یہ حال ہے تو جنت وہ بھی نبی کی جنت۔ زور سے سبحان اللہ، کیا کیا نبی۔ اس لیے یاد رکھو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے سچے غلام بنے، نبی کے سچے غلام بنے۔ جب تک آقا نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا، جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا دھا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو شاعر نے کہا کون آیا سویرے سویرے دور ہونے دور کون آیا سویرے سویرے، زور سے بولیے۔ دیکھو آپ حضرات نے بلبلیں جیسی آواز سن لی ہے، لیکن آپ آواز کی طرف نہیں، آپ حضرات جو ہے انداز دیکھیں یا پھر الفاظ دیکھیں، کدے کدے پھاٹوڑا بانڈا بھی کام کر جائے گا، اس لیے توجہ رکھیں اور زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون آیا سویرے سویرے دور ہونے لگے یہ اندھیرے، کہہ رہے ہیں مجبور بے کس آ گئے دیکھو سرکار میرے، جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، اب صدا مسکراتے رہیں گے، جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، اب صدا مسکراتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، جس جگہ پہ آقا کا نام لیا جائے گا وہاں برکتیں ہوگی، رحمتیں ہوگی۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے۔
بے شک سبحان اللہ محترم سامعین کرام، بے شک الحمدللہ نکاح کرنا ہمارے آقا کی سنت ہے۔ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، جو نکاح سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، وہ مجھ میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اس لیے الحمدللہ نکاح جب نبی کی سنت ہے تو ہمیں چاہیے سنت کو سنت کے طریقے سے ہی اپنایا جائے بے شک اور اس کو ادا کیا جائے۔ آج کے دور میں ملاوٹ چل رہی، ملاوٹ۔ پہلے لوگ اصلی گھی میں ڈالڈو گھی ملا تھا، اب ڈالڈے میں بھی پتہ نہیں کیا ملا ہے، روز منڈی میں چھاپا پڑے، اللہ یہ ملاوٹ چل رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب دنیا کا حال ہے، ایسے ہی ہم شادی نکاح کرنا جب آقا کی سنت ہے، اس میں ڈی جے مکس کر رہے ہیں، گانے مکس کر رہے ہیں، اور دنیا کی جو ہے رسم و رواج اس میں مکس کر رہے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں کمی۔ اور آج کل نکاح کرنے سے پہلے جب رسم و رواج ہم ادا کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے رسموں کے پیچھے پڑے اور سگائی کرنے میں لوگیاں جلدی کریں، کٹے جی میں نے جائی بس موڑے ڈورو ہاتھ ہی رکھ جی مر شام کا آئی اور کہہ دے ہاں گڈو کے پاپا، ہاں بولو یس میڈم، کہ سگائی کر دی، کہ کٹے کر دی، پوچھیں کوئی تاچھے کہ چپ رہو میں تھا نے مس کال کریو، اب مس کالہ میں سگائی ویجنا مہیلا تھانا بھری جا کر۔ اللہ آج دیکھ لو کتنی عورتیں آڈے آسماں رو رہی ہے، دھنی کٹی ہے، لگئی کٹی ہے، رو رہے ہیں، 10 سال ہو گیا اور حالات اتنے خراب ہیں کہ ڈائی جگہ ٹھیک رہا بٹ تھانے میں پھوٹے، اللہ زیادہ تو لوگ پھوٹے کرے گا۔ حالات بہت نازک ہیں کیونکہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، مشورہ نہیں کرتے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے سوچ سمجھ کے رشتہ کریں۔ رشتہ کرنے میں آپ مشورہ کریں، لڑکا سے، لڑکی کے دادا دادی سے، نانا نانی سے، خالی مائر و براؤن کی امید مت کرو۔ رشتہ بھی کرنے سے پہلے آپ جو ہے مشورہ کر لو کہ مشورے میں ہمیشہ برکت ہے۔ بے شک حق سبحان اور اللہ یا پھر آج کل لوگوں کیا ہے دکھاوا گنا ہو گیا، دکھایا اس کو دکھایا اس کو دکھایا، جیسے ہی سگا آئے گا فون کر دے کہ میں بڑے روڈ ویز بس اسٹینڈ کے اتروں، آج ہی کچھا ہو گیا سامی اتر جائے گا، اور اس کو جب سگے کو لیونے جاوے تو چھوٹی موٹی گاڑی نہیں، انووا دے تو کرسٹل چابی نوڑی یا اسکور پہ لے جائے گا، بٹھائے گا، لائے گا، ناشتہ پانی کرائے، مین روڈ پر لے جائے یا مونڈوا روڈ، جے پور روڈ، موٹو کھیت بونڈری والو بتاوے کہ وہ آمپار ہوئی ہے، یا پھر مین ہائی وے پہ 60x60 کا پلاٹ بتائے گا، اور گاڑی تو آج ہی لیوی۔ اب بتاؤ لائیو مانگ گھر کی سائیکل بھی نہیں، ایسے جھوٹے لوگ آپ حضرات کیا کہ کہیں سگے کے سامنے دھاک بیٹھ جاوے کہ انووا تیری چلاؤں نے آج جان کو نہیں کیا گاڑی رکھیس طرح تو لارے پھرے، سیزر تو انکوڑیا لیڑا سیزنگ والے، لیکن کرے کیا، اور ناک اور نکنڈیوں لوگوں نے مرا دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پول کھلتی ہے نا، ایسے تو ہے نہیں کہ ہمیشہ چل جائے گی، آخرکار وہی ہوتا ہے کہ واپس بھی نے سگے نے بٹھائیو گاڑی میں، اور وہ بس میں چڑھتے ہی سیدھا سگی نے فون ہی ٹھوکے، رشتہ پکا۔ کہ ہویا کیا کہ 60 بیگہ کھیت بونڈری کریڑو مین روڈ کو، وہ بلیں دوسرا رہی گاڑی چڑھے نے انووا 24-25 لاکھ کی، اور اونچی بلڈنگ یہ ہے وہ ہے۔ تو ایسے لوگوں سے رشتہ کبھی نہ کریں، کیونکہ وہ دنیا دار کتے ہیں اور وہ دنیا دار انسان ہیں، وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے، ہمیشہ بے وفائی رہیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ آج مولانا لوگوں کو کیوں بلاتے ہیں، کیوں ان سے تقریر کرواتے ہیں، کیوں ان سے سنتے ہیں؟ دنیا دار کہتا ہے وہ مانو گے یا مدینے کا تاجدار نے فرمایا وہ مانو گے؟ سبحان اللہ بے شک دنیا داروں کے پیچھے چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے، اس لیے ہمیں کسی دنیا دار کے پیچھے نہیں چلنا، اگر چلنا ہو تو مدینے کے تاجدار کے پیچھے چلنا۔ سبحان اللہ بے شک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے
4 وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، ہاں بھی خوبصورت ہے لڑکا، خوبصورت لڑکی، خوبصورت، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے۔ دینداری یعنی مذہب، جو دینداری کو پیش رکھے گا وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ بے شک مال آج ہے، کیا معلوم کل کنگال ہو جائے۔ آج خوبصورت ہے، کل کوئی بیماری لگ گئی، خوبصورتی گئی۔ مال آج ہے، کل نہیں ہے۔ خاندان ہے، اچھے خاندان میں آپ رشتہ کرو گے اس کا اثر ضرور ہوگا، اور دیندار ہوگا وہ ہمیشہ وفادار ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیشہ دینداری دیکھو، یہ مت دیکھو کہ اونچی بلڈنگ ہے، کہیں بلڈنگ اونچی ہے پٹوں کہیں اڈانے پڑے تو اللہ، گاڑی موٹی ہے، گاڑی کرنے ہے، کہیں قسطیں کتنی باقی ہے۔ کبھی بھی ایسا بھروسہ نہ کریں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی، الحمدللہ اگر نبی کی تعلیمات پہ عمل کیا تو ہمیشہ کامیاب رہو گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ رہی بات اب شادی میں اپنے حساب سے کروں گا، میں اپنے حساب سے کروں گا۔ دیکھو نوجوانوں، جن کی ابھی نکاح نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، زندگی تمہیں گزارنی ہے۔ آج لوگ تو کہہ دیں دھمیڑ تو پڑھ دے، دیکھی جائے کہیں دیکھی جائے، سگڑا جیم جاتا رہی بس وہی دیکھی ایک لوگ پس موبائل کرے جھوں بولو کرے کہ نہیں کرے جی میں بچے کہیں ہے سلام پھیر دیا لوگ گیا کہوے نے ایک مہینوں کے دھمیڑ پڑھنے دیکھی جائے کچھ کون دیکھی جائے، حالت بہت خراب ہوتی ہے بعد میں، کیونکہ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا۔ وہ پنجابی شاعر نے کہا کد آئے مزے کہ بازے بجے تدے اور خبر کب پڑی کہ حساب کرے جد ہے، حساب کرے جنے کہ روپیہ 20-25 لاکھ خرچہ ہو گیا، ٹھائی کن پڑی تھا تو پچھے پڑے نا، ابھی تو پیمنٹ ہی نہیں کیا نا، حال تو کیرا ناڑار لمبی لسٹ آوے جنا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، بوریاں کی بوریاں شکر کی، میدے کی، ایک کنٹل کاجو روز روپیہ مانگے راجو، پھر کیا ہوگا؟ ایک جاویر دوجو ڈاوے وہ پکاؤ ناڑاوے کندوئی نکتی اڑبو نکتے پکڑ پڑا وہ زارو لے رہی آوے انو دیوے تو دینے چپو۔ شادی ہونے کے بعد پتا چلتا ہے، پہلے نہیں پتا چلتا، پہلے کہ مولانا لگا روپیہ مانگا ہے، مولوی کہیں ہے، ارے مولوی تو کہہ رہے کہ آپ حساب سے چلو گے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ مولانا کے کیا، مولانا دبا جیم لے دعوت جیم لے دعا کرتے جاتا رہی، عالم کا کام بتانا ہے، عمل کرنا ہم سب کا کام ہے، قبول کرنا رب کا کام ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہاں جو نبی کی تعلیمات پہ عمل کریں گے وہ کامیاب رہیں گے۔ بے شک آخر کار وہی ہوتا ہے، ایک گیا دوسرا آیا دوسرا آیا، لوگیاں بھی پریشان، آدمی پریشان، گھر میں رہوے نہیں، روپیہ مانگنا آڈو بجا گھنٹی بندی نہیں ہوئی، ان بن جاوے شام راوے روٹی کھا لی، روٹی کہیں کھاوے وہ موبائل تو جھوں لوگ کہہ رہے فون کو اٹھا رہے کہ سائلنٹ پروفائل پہ تھا، سائلنٹ۔ ایک مہینے تک پورے مول لانے نے سوندے کو نہیں تھے تو موٹا بھومباڑ لگا، اسپیکر کا اسپیکر موٹا کولم، نہ خود سوے نہ خاندان والوں کو رشتہ داروں کو سونے نہیں دے، اور دھمیڑ اپڑے بیاہ ہوتے ہی ایسا سائلنٹ ہوئے، ایسا چپ ہوئے، موبائل بھی چپ، خود بھی چپ، اور سب چپ ہو جاتے ہیں۔ آخر کار پریشانی بڑھتی ہے، پھر پچے مولانا لاڑا گئے، کوئی مولانا ایک مولانا صاحب بڑھیا بتا دو کہ ایک ہی تعویذ نے سگڑا روپیہ اتار دیا، تعویذوں کوئی روپیہ اتریا جنت میں خود ہی اتار لے۔ مولانا لوگوں کو 2500-5000 میں ایک مہینے تک آپا کے وہاں لگاؤ فاتحہ پڑھو نماز، ایک سیکنڈ گھڑی لگی ہوڑی مسجد رے مہینے آپ دیکھو کبھی اے تڑکے رات را بھی لے بیچارے علماء کرام جے گھڑی دیکھ کر پاچا سوئے گا، ٹائم نہیں جاؤ فجر ہم پتہ سکتا رہا ہاتیر گھوڑا شکلا بیچ سوا ایاں نے ایسے تھوڑی ان کو تو رائٹ ٹائم اذان دینی ہے۔ اگر خالی تعویذ سے ہی کام چلتا تو مولانا کے لوگ علماء کرام 2 کروڑ کو بھیڑو ہی آپ نے خود ہی تعویذ کر لے، ایسا نہیں ہے۔
آپ یہ مت سمجھو کہ پہلے روپیہ گھنا ہی خرچ کر لو، بعد میں ایک مولانا پکڑ لیں گے تعویذ سے خرچ ہو جائے گا، جو حساب ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ حالات اتنے نازک ہیں کہ لوگ بربادی کے راستے پہ پہنچ گئے، اور آج دنیا میں پریشانیاں اور جو ہے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں معاذ صاحب ایسا نہیں چلے گا، صوفی صاحب کی دیکھ کر لو اور خواجہ صاحب کے یہاں چلو، خواجہ صاحب کے وہاں سب جاپ، یا خواجہ کر دے بیڑوں پار۔ کہیں ہو دے کہ باپ جی 20 لاکھ کو خرچ ہو گیا، سواری پیری اگربتی پھول پیش کرے 20 لاکھ کو بھی پیش کرے، تو خواجہ صاحب کیوں کہ اندہ پڑ پڑ ناچی جو، اور 2,000 کا نوٹ گلاب گچ اڑائی جو تورے مہینے بیٹھے شادی ہوئی بیٹے 1,000 کا نوٹ چالے، رات بھر بیٹھا ناچا، اور بیاں نے بولے نچو نہ لینا، خوب ناچا، 1,000 کی گڈیاں اڑائی۔ دوسرے دن جو ہے بارات گئی، نکاح پڑھائی مولانا صاحب، تو مولانا صاحب نے 51 روپیہ دیا، اور میں کیوں کھلو روپیہ کٹ لیا بھئی، 1 روپیہ 50 روپیہ تو چلو کہیں مل گیا۔ امام صاحب تھے جودھ پور کے، الحمدللہ اب تو فوج میں 1.5 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہے، لیکن الحمدللہ حقیقت میں آپ حضرات دیکھو وہ مولانا ہی بھاری ہے، وہ کیوں یہاں کرو روپیہ تھے ہی راگ لیدن کام کہ جو بیٹے انہیں 100 روپیہ تو قاضی صاحب کے بھی رجسٹر ایک پاننے کا لاگ تھا، جن کی 49 روپیہ من دینا پڑی، بھیڑ ہوں تو 100 پورے ہی دیتے ہوں۔ تو آپ دیکھیں حالات لوگوں کے کہ شادی کے موقع پر اتنا خرچ کر دیتے ہیں۔ ارے یہ نہیں کہتے کہ بے شک ہم یہ نہیں کہتے کہ خرچہ مت کرو، خرچہ جائز طریقے سے آپ لوگوں کو بلائیے، اچھی طرح بٹھائیے، کھانا کھلائیے اور ولیمہ کیجئے اور اچھے لوگوں کو بلائیے، لیکن کیا کریں، حالات دنیا داروں کے پیچھے چلنے کے بعد اتنی زیادہ پرابلم اور پریشانیاں کھڑی ہو گئی۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی ہے قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئی تو رحمت پروردگار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے بس اپنی کیپیسٹی کے حساب سے چلے، اپنا جتنا پاکٹ میں منی ہے اتنا کام کرے، جتنا جو ہے مارواڑی میں کہتے ہیں جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، ورنہ سردی میں بائیں ٹاؤنے لاگ جاؤ، بلاوے کہ نہیں آئے، جتنا آٹا ہے اتنی روٹی بنائیے۔ اس لیے اچھا دوسرے نمبر پہ شادی کے مبارک موقع پر زیادہ خرچہ کرنے سے کوئی کامیابی نہیں ملتی، بہت سارے لوگوں نے خرچے کیے، اتنا خرچہ بیاں ہوئے بڑے بادشاہ کیا ہوگا آپ نے، وزیر نے کیا آپ نے روپیہ پھل خرچ کرنا ہے، اور یہاں کو بیاں کرنا ہے کہ چاروں چوکڑا مپاری واہ واہ ہو جاؤ، یعنی کہ کہیں کہہ رہا کہ آپ ہیرے جواہرات بانٹا لوگوں جو ہیرے جواہرات جو کروڑوں اربوں خربوں کا ہوئے، انمول موتی ہوئے، ٹھیک ہے جیمر جیمر بارے گھڑا نے مہینے کیو، گھڑا یا موٹا موٹا بھی انہیں مونڈا تو لگی چھوٹا رکھی، یہ ہاتھ گالے نا جنا یہاں جیمر لیونے لگیا، موٹو تو بھرے اتنا موتی لے لیوں، لیکن وہ منڈو کہیں گھڑے رو چھوٹو، لاسٹ میں 2-3 ہی رہ بھئی یہاں کاٹ دے جانا۔ آخر کار جیمتا گیا اور گھڑا رو مہینے ہاتھ گال موتی لیتا گیا۔ لاسٹ میں کیونکہ 2-4 دن بعد لوگ ڈسکس تو کر رہی ہے کہ یار بیاں تو بہت خطرناک کریو، خرچو تو گھنا ہی کریو، ایک کسر راگ دی کائیں کہ بھی گھڑیاں نا منڈا چھوٹا راگ دی، ورنہ آپ دوبا بھر لیتا۔ تو اب آپ حضرات دیکھیں، موتی تو قیمتی ہوتا ہے جو بیش قیمت ہوتا ہے یا انمول ہوتا ہے جس کا کوئی مول ہی نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی لوگوں نے کمی نکال دی، تو آپانی اور آپ کی ہماری کیا حقیقت ہے؟ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو سادگی کے انداز میں کرنے کو فرمایا، زور سے بولیے سبحان اللہ، بے شک۔ سادگی رکھیں، اس میں فائدہ ہے، اور الحمدللہ آپ ولیمہ کیجئے نکاح کے مبارک موقع پر یا رات کو، ابھی جیسے میلاد شریف ہو رہی، کتنا اچھا پروگرام ہوا، سب لوگوں کو بٹھایا، مہمانوں کو بٹھایا، علماء کرام کے لیے اسٹیج سجایا، اور سبھی لوگ تشریف فرما ہیں، محفل ہو رہی ہے کہ نور برس رہا ہے، زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی اگر محفل ناچ گانے کی ہوتی تو رات بھر لوگ ناچتا، فجر میں ایک ہی نہیں اٹھے، راپا پانی پڑ بول کوئی نہیں اٹھے، جبکہ صبح جلدی اٹھیے، فجر کی نماز بعد جماعت ادا کیجئے،
ماں باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے، بیٹی کے لیے دعا کرے، مولا آج تیرے محبوب کی ادا کو ادا کر رہے، زور سے بولیے سبحان اللہ، تو کرم فرمانا، تو رحم فرمانا۔ تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے پیغمبر کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نوجوانوں تم خود سوچو کہ زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ آج نوجوان خود چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ یہ سکندر بادشاہ آج حقیقت میں سکندر خان نے الحمدللہ خود نے چاہا تو یہ کام ہو گیا۔ وہ کہے نا بیندرے منڈے میں لاڑا پڑے جانی کہیں کریں، بیند تو خود کے میں ناچ دوسرے کیا کریں گے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے دیکھ بیٹا، علماء کرام مولانا لوگوں نے اسے کہہ دیا ہے کہ شادی کے موقع پر ایرے گیرے کی محفل نہ سجاؤ، نبی کی محفل سجاؤ۔ نہیں نہیں، مارے تو سگڑا بے آوے ناچن ناڑا، میں تو میرے دوست اور فرینڈ کے شادی میں جاتا ہوں تو سگڑا ایک ہول بند کرا تو میں تو سگڑا ہی ناچا، مارے بے آئے جن مارو کہیں ہوئی۔ اس طرح وہ سوچتا ہے، کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، میں بھاگ جاؤں۔ مٹھائی کھولنے کے باپ کے سامنے کیسے بولتا ہے؟ علم ہے نہیں، ایجوکیشن ہے نہیں، تعلیم ہے نہیں۔ ایک باپ ایسا ہے جن کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، بیٹا ہے جن کا نام اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم فرمایا ہے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بیٹا ہو تو ایسا ہو، قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ آج تو دوستوں کی یہ ہے خوشیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی خوشیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بچوں کو تعلیم دو، اسلامک تعلیم ہوگی، دینی تعلیم ہوگی، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ پہلے ہی کہہ دیں گے اس کی شادی میں تو محفل نبی سجے گی، زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ شادی کے موقع پر۔ اچھا دوسرے نمبر پہ آج کل چونکہ بارات وغیرہ میں بھی لوگ دیکھتے ہیں نا، بینڈ باجے، ڈی جے گانے باجے، اتنے بے شرم اور بے حیا ہو گئے وہاں صاحب کہ مسجد کے سامنے اور ڈی جے کے پک اپ کے بونٹ میں بیٹھ کر کہتے ہیں ڈھکن کھول دے۔ ارے تیرے ڈھکن بند ہی رکھ، ہاں کیوں کھول رہا ہے؟ یعنی شرم و حیا غیرت ختم ہو گئی۔ لوگ کہیں کہ ارے مولانا صاحب میں کیوں کھارا پڑا، میں کیوں کہواں تو کھارا پڑا نے کہیں خالی مولی صاحب ہی سگڑے گڑ چوپڑ جو واہ میٹھا گڑ ہو جاؤ، مکوڑا کھائے جنٹھا پڑ جائے۔ کوئی نہیں کہتا کہ تو ایسے نازیبا گانے کیوں لگاتا مسجد کے سامنے، اور پھر تو اس طرح بوتل لے کے اتنی بے حیائی کر رہا ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی برائی دیکھے ہاتھ پکڑ کے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو دل میں برا جانو، ھذا ھوا اضعف من الایمان۔ یہ سب سے کمزور ایمان والے کی نشانی ہے۔ کوئی کچھ نہیں کہتا، جو کر رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ آگے جانے کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج بچی کو قرآن شریف پڑھنا تو سکھا دیا لیکن اس کو آگے کی تعلیم نہیں سکھائی، کام نہیں سکھایا، گھر کا کام نہیں سکھایا، روٹی بنانا نہیں سکھایا بچی کو۔ اب وہ تو کام چور ہے۔ جیسے ہی ناشتہ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے صبح فجر کی نماز پڑھی اور قرآن شریف لیر بیٹھ گئی بیننی، اب وہ قرآن پڑھے سگڑا اوباشا کھاوے چائے پیو۔ آخر کار اس کے دیور ہے، جیٹ ہے اور سبھی لوگ کہوے کہ ساسو نے کہ تو کہہ دے کہ کیا کہوے۔ ایک دن جو ہے قرآن شریف پڑھ لیا، 2 دن پڑھ لیا، 3 دن پڑھ لیا، کیونکہ وہ تو اس کو تو کام نہیں کرنا، اس لیے پریشانی کھڑی ہوتی ہے۔ اب وہ یہ کہتے آخر کار ایک دن کہہ ہی دیا والوں نے، کبھی نے کہہ دیو بھائی تنے قرآن خانی کرنا ان کو بول رہی قرآن خانی کرنے مولانا گھنا ہی بیٹھا ہے، تو روٹیاں کر لیں چھوڑ قرآن شریف۔ اب وہ اس نے اتو موٹو فون ڈائی جے میں ملیو ٹھوکیو فون سیدھو ہی
کہ میں نے تو قرآن ہی کون پڑھن دے کٹے میں نے پنا دی جنبے پکپا بھر آیا اٹا لگائی کما اے ڈنڈیا لیڑا تیاری آ دو ٹھوکی جر مہیلا تھانے پوجیا کیوں یو کہیں کہ قرآن کون پڑھن دے جنہ کی اور ایک قرآن پڑھن تو دیتے ہیں لیکن اس میں لکھڑ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اچھی تعلیم اور شکشا نہیں ہے، جس کی وجہ سے پرابلم کھڑی ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا بچی کو بیننی کو صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر دی، ایک رکوع قرآن شریف کی تلاوت کرتی، زور سے بولیے سبحان اللہ، اس کے بعد چائے ناشتہ سب کھانا، اسکول والے اسکول جاؤ، کام والے کام پہ جاؤ، پھر برتن پوچھا صاف جھاڑو کر کے گھر کو ایک دم صاف ستھرا کر کے اب جو ہے ماشاءاللہ اب جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے، اب کون روکے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور نور المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارے سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے، ہمارے خصوصی مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا سید نور میاں صاحب قبلہ اشرف جیلانی۔ الحمدللہ محترم سامعین کرام، یہ ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ ایسے علماء کرام سادات کرام ایسی پیاری محفل میں تشریف لائے اور ماشاءاللہ تعالی شادی میں چار چاند لگے، زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ حضرات دیکھیں کہ تعلیم ہوتی تو یہ لفڑے نہیں ہوتے۔ آج حقیقت معنوں میں دیکھا جائے تو عورتوں میں یہ کام ہے ایسا، تو لہٰذا عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ ماشاءاللہ تعالی رشتہ کرے تو پہلے اور اپنے شوہر سے مشورہ کرے اور سبھی خاندان والوں سے، بڑے بوڑھوں سے مشورہ کریں، تاکہ رشتہ کرنے میں الحمدللہ مشورہ کریں گے تو ہمیشہ وہ رشتہ دیر تک چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ لو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے حضرت حلیمہ سعدیہ، مکے تشریف لائی، حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، نبی کے جو دادا ہیں، پوچھا حلیمہ سے آپ کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ کہا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ آپ خوش ہوئے، آپ نے فرمایا واہ واہ، خوب خوب، دو خصلتیں ہیں، حلم بھی اور سعد بھی ہے، سبحان اللہ۔ تب کہا کیسے آئے؟ تو کہا میں بچوں کو لینے کے لیے آئے، کوئی بچہ ملا نہیں۔ کہا پہلے بھی عورتیں آئی تھی بچوں کو لے گئی، کہا مجھے ابھی بچہ نہیں ملا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے گھر میں پوتا ہے میرا، لے جاؤ گی؟ کہا ابھی بچہ ملا نہیں ہے تو لے جائیں گے۔ کہا دکھاؤ تو صحیح۔ کہا وہ آمنہ کا گھر ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گئی حضرت آمنہ کا گھر، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک معمولی سی گھر، معمولی سی جھونپڑی ایک گھر ہے۔ دروازہ بجاتے ہی آمنہ خاتون، سیدہ آمنہ خاتون تشریف لائی باہر اور کہا کون ہو؟ کہا میں حلیمہ سعدیہ، بچے کو دیکھنے کے لیے آئی۔ تو مرحبا کہا، اندر لے گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، محو خواب ہیں، سب ہرا کپڑا پہنا ہوا، سفید کپڑا آپ کے چہرے پہ اوڑایا ہوا ہے۔ جیسے ہی پردہ ہٹا ہے، حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ واقعی چہرہ جب نظر آنے لگا، پردہ ہٹا تو ایسا لگا کہ آسمان کے چاند سے بدلی ہٹ گئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے آمنہ خاتون، ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر آمنہ خاتون نے کہا بچہ پسند آ گیا تو لے جاؤ؟ کہا نہیں، میرے شوہر میرے ساتھ ہے، میں ان سے مشورہ کروں گی۔ بولیے سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ عورتیں آج بھی اپنے شوہر سے مشورہ کرے، کام کرے تو انشاءاللہ آج بھی گھروں میں رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ حلیمہ سعدیہ نے جا کر اپنے شوہر سے کہا، جو خانہ کعبہ کے پاس میں ہی آپ کا جو ہے ٹینٹ لگا ہوا تھا، وہاں رکے ہوئے تھے، کہا میں اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کے آئی ہوں، ایسا بچہ دیکھ کے آئی ہوں، ایسا بچہ، تو بول تو صحیح کیسا بچہ دیکھا ہے؟ کہا ایسا بچہ دیکھ کے آئی ہوں جس کے چہرے میں چاند تیر رہا۔
دیکھیں آپ حضرات، تو کہا پسند آ گیا تو لے کے آ جاؤ، سیدھی گئی اور لے کے آ گئی۔ کوئی بھی شوہر اپنے بیوی کا، بیگم کا دل دکھانا نہیں چاہتا ہے۔ ہر شوہر چاہتا ہے کہ تاج محل کھڑا کر دے، لیکن پودینہ نے تو کہا پیسہ کون، محبت تو کرتا ہی ہے وہ، لیکن کھڑا نہیں کر سکتا تاج محل، تو اس لیے نہیں کر سکتا، اس لیے محبت تو اس لیے عورتوں کو چاہیے اپنے شوہر سے ڈیمانڈ ایسی کرے جو وہ پوری کر سکے۔ دیکھ لو شریعت میں بھی ہے کہ جیسی شوہر کی حیثیت ہے، حیثیت کے مطابق مہر بندھوائی جائے۔ ڈیمانڈ ایسی کرو، اب ڈیمانڈ ایسی کر لی کہ گھنٹہ گھر کی گھڑی کھول کے لا کے دو، تو گھنٹہ گھر تو ایک ہے، گھڑی کن ملی بتائیے آپ۔ ڈیمانڈ ایسی کیجئے جو شوہر پوری کر سکے۔ میک اپ لاؤ، بیچارے کے پاس ایک کپ لانے کے پیسے نہیں، تو میک اپ کہاں سے لائے گا؟ عورتوں کو بھی چاہیے حقیقت معنوں میں آج بھی اگر کوشش کرنے لگیں، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج ڈیمانڈ ایسی، اور یہ لائیے وہ لائیے، آج گھنا صاحب تو آدھی رات تک گھر ہی کو نہ ہوئے، کیونکہ حالات ایسے گھنے تو ملک چھوڑ باہر جاتا ہے، روز لوگ تڑے کہیں مطلب۔ بلکہ شام کے وقت میں شوہر آئے، بیگم کو چاہیے اپنے بچوں کو کہہ کے رکھے کہ شام کے وقت میں گھر پہ جلدی آئے۔ پہلے لوگاں حقیقت میں کوئی شوہر اپنے گھر پہ آتا تھا تو لوگاں کھڑے ہو کر استقبال کرتی کہ میرے شوہر آئے، میرے دھنی آئے۔ ابے تو بیٹے بیٹے کے چھبڑی میں روٹیاں پڑی کھا لو سوچو۔ اب آپ حضرات دیکھیں کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کہ زیادہ تر تو ہمارے نوجوان آدھی رات کو گھر آتے ہیں 12 بجے 1 بجے، بیارو تو لکھنی سے ہم کیا کریں، بے سوکھا ٹکڑا ہی کھائی، شام کو آئیے گرم گرم کھائیے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ وقت پہ آئیے، مغرب کے ٹائم گھر ہے، مغرب کی نماز ادا کرو، گرم گرم کھانا کھاؤ، تلیوڑی پوڑیاں کھاؤ، رات 12-1 بجے۔ اچھا نوجوانوں کا حال ہے ہی ایسا، یہ جو ہے باہر ٹیکسیا میں، بس اسٹینڈ کے باہر، بھاٹا پر، نالیاں پر، یہ بیٹا بیٹا موبائل چلا بوک رہی ہے نا، نالیاں کی باس بھی کو نہ ہو۔ عجیب ہے نا، شاید کیڑا مر گیا ناک کا کیا۔ ارے آپ جلدی سو جائیے، جلدی اٹھیے، آپ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے نا۔ پھر کہتے ہیں مواد صاحب برکت نہیں ہے، ارے تھا میں حرکت ہی کونی، صبح صبح چیڑیاں کمیڑیاں اٹھ گئے لیکن موٹا موٹا کمیڑا نہیں اٹھے، سوتے ہی رہتے ہیں 12-1 بجے تک، تو پھر کہاں سے برکت ہوگی؟ تھوڑی سی محنت کریں، کوشش کریں، آپ وقت پہ اپنے گھر پہ آئیے۔ ہاں الحمدللہ آج بھی جو اپنے گھر میں جلدی آتے ہیں الحمدللہ آج بھی ان کا استقبال ہوتا ہے۔ جلدی گھر پہ آئیے، کھانا کھائیے گرم گرم، اور الحمدللہ سو جائیے۔ جب سو جائیں گے جلدی تو جلدی اٹھیں گے، اور ماشاءاللہ تعالی شادیوں کے مبارک موقع پر الحمدللہ کوشش کریں کہ جب بارات میں چلیں تو پٹاخہ نہ پھوڑیں۔ پٹاخے چھوڑنا فضول خرچی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ آپ پٹاخے کی جگہ عطر کی شیشیاں لاؤ اور عطر لگائیے سب براتیوں کو، جدھر جدھر سے بارات نکلے گی لوگ کہیں گے واہ خوشبودار بارات جا رہی ہے، کہیں گے کسی نبی کے دیوانے کی بارات ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فضول خرچی نہ کریں، اور دوسرے نمبر پہ جب آگے جائیں، اور دوسرے کتنے سارے لوگ شادی کا جب وہ موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، دولہے کو لے جا کے اس پہ منچ پہ بٹھا دیا، اسٹیج پہ بٹھا دیا، سب باراتی ادھر ادھر ہو جاتے، 2-4 اس کے حوالی موالی خاص فرینڈز دوست ہیں وہی رہتے، باقی تو چلے جاتے ہیں۔ قاضی صاحب نکاح پڑھاوے، 1 وکیل 2 گواہوں کے سامنے، حاضرین مجلس کے سامنے، حاضرین مجلس سب پلیٹ کے سامنے۔ ارے آپ 10 گھنٹے تک آپ گاندھی چوک سے لے کر یہاں تک ناچ لیے تو 10 منٹ پہ کیا جاتا ہے، بٹ بعد میں کھانا کھا لیتے ہیں۔ کوشش کرو کہ کم سے کم جب تک نکاح ہو جب تک تو آپ رک جائیے، نکاح ہو اس ٹائم بارات والے مانڈے والے سب لوگ نکاح کے وقت بیٹھ جاؤ، اپنے سر پہ ٹوپی ہے، رومال ہے، رکھیے، سر ڈھکیے، خطبہ سنیے اور دعا کیجئے۔ دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں گے، کیا معلوم کس کی دعا قبول ہو جائے اور میاں بیوی کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور دعا کرتے ہی اتنے سارے لوگ وہ دیکھتے ہیں، ایک اور بری رسم ہے جو پٹاخہ چھوڑتے ہیں اتنا موٹو، پھر میں نے کچروں نکلے، کچروں چمکین سے کچرا نکلتا ہے، بتائیے آپ دیکھتے ہیں وہ کیون مارواڑی کے دھوڑ تھارے لا رہے، تو یہ دھوڑ نہیں پھینکنا، کچرا نہیں پھینکنا،
آپ عطر لگائیے، خوشبو لگائیے، اور اس کچرے کی ڈبے کی جگہ کھارکیں لاؤ اور چھہارے لاؤ کہ الحمدللہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات اور سمجھیں کہ ہم شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر دولہا دلہن کو چاہیے کہ باوضو رہیں، باوضو وضو کر کے، وضو کے ساتھ۔ اب مولانا صاحب وضو کرتے کرتے بیند بنا دیا، گھوڑے پہ بٹھا دیا، 2 4 5 گھنٹے تک بھی اتارے ہی کو نہیں، اور یا پھر وضو کرائی دیا دولہے کو، تو دلہن کو وضو کیسے کرے مولانا صاحب؟ میں تو میک اپ جے پور کرا لیا، احمد آباد جا رہے ہیں لوگ میک اپ کرانے، ہاں حالات 21,000 کا میک اپ ہے، انووا کار کی بھی ایک دن جو ہے جاون کو، ایک دن آون کو تھے، میک اپ کی باتاں کرو، وضو کی باتاں کرو۔ پرانے زمانے کا آدمی ہو، انہیں تو نایا نے 3 دن ہوا، ہاں سیدھی بات ہے۔ آپ دیکھیے میک اپ جو 50,000 روپے لگا کے کرائے گا وہ کیسے نہائے گی؟ اگر نالے میں تو جو ہے میک اپ اتر جاؤ، نالی میں جاتا رہے 50,000 روپے۔ اس لیے ڈرتے نہ نہلاتے نہیں ہیں، وضو بھی نہیں کراتے، ایسے ہی چل نکاح پڑھا دیتے۔ توبہ کیجئے سچے دل سے، ہم دنیا داروں کے پیچھے نہ چلیں بلکہ بچیوں کو کنیز فاطمہ بنائیں، الحمدللہ۔ اور آج ہم کہتے ہیں کیوں خرچہ کر رہے ہو شادی خانہ آبادی کے موقع پر، شادی جو ہے ہال میں یا میرج پیلیس میں 25,000 50,000 لاکھوں روپے کرایہ دے رہے ہیں، مسجد میں نکاح کرو۔ ارے مولانا صاحب مسجد میں نکاح کرے، ہم کوئی فقیر ہیں کیا؟ پہلی نیند بچے ہو جائے۔ کئی لوگ جودھ پور میں ایک جگہ شادی ہوئی تو کہ 34 لاکھ روپیہ لگ گیا، میں دے کوئی باڑو مول لی ہوگے، نہیں کرایے کا 34 لاکھ سرکٹ ہاؤس کے پاس۔ اب آپ حضرات دیکھ لیں، اڑے اجمیر میں نکاح ہوا، شادی کے موقع پر لوگ کھانا کھانے آتے ہیں نا اندر، جیسے بہت بڑا باڑا ہے اور جو ہے اس میں میرج گارڈن جس کے اندر لوگ کھانے مہینے بڑھیا، تو کھانا کھلانے کے لیے ویٹر وین میں کھانا کھلانے لڑکیاں دلی میں بول رہی ہو اجازت، آدھا کپڑا پہن آدھا کپڑا دلی بھول آ گئی۔ اب آپ حضرات دیکھیں جو بیچارے عزت والے تھے وہ تو بڑو گیٹ پر پاچا کی دیا کہ باہر کا یہ عالم ہے تو اندر کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو فضول خرچی نہ کریں بلکہ اچھا کھانا بنائیں، اچھی طرح لوگوں کو مہمانوں کو بٹھائیے اور خوشبو لگائیے۔ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے جو ہے اپنی پیاری لاڈلی شہزادی کا نکاح کیا، مسجد میں نکاح ہوا مولا علی سرکار کا، سبحان اللہ۔ دولہا مولا علی ہے تو دلہن بی بی فاطمہ تو زہرا ہے، جن کے بچے ہوئے حسنین کریمین، کہ حسنین کی نالین پہ 2 نین تصدق، 2 نین تو کیا چیز ہے، کونین تصدق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بچے جب میدان کرب و بلا میں پہنچتے ہیں تو دیکھ لو انہوں نے کیا کیا، جل گیا خیمہ اتھر، دین پہ آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرت ابن حیدر کے سر دیا بات نہیں جانے دی، سبحان اللہ۔ تو کوشش کریں ہم سب لوگ کہ شادیوں کے مبارک موقع پر نوجوانوں زندگی تمہیں گزارنی ہے، اور تمہیں اگر اچھے سے رہنا ہے تو تم خود اس پہ عمل کریں، سبحان اللہ۔ اور شادی کے جو ہے نکاح کے بعد، شادی کے بعد لوگ گھومنے جاتے ہیں، کبھی گوار کبھی اٹی اٹی جاتے ہیں، اپنے اٹی اٹی نہیں جانا، اپنے سیدھا مدینہ ہی جانا، سبحان اللہ۔ ادھر جاؤ گے 1,50,000 روپے ویسے ہی خرچ ہو جائے گا۔ تو آپ نکاح کے بعد، شادی کے بعد ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گھومنے مت جائیے، باہر مت جائیے، بے شک نیا تمہارا جو ہے ماشاءاللہ تعالیٰ ابھی شادی کے بعد ابھی دور شروع ہوا ہے تو آپ جائیں، لیکن مدینہ شریف جائیں، سبحان اللہ۔ یہ 50,000 میں 40,000 میں 15 دن کا، ہفتے 10 دن کا ٹور بنائیے، سیدھا مدینہ شریف الحمدللہ ٹور والے لے جاتے ہیں، وہ پیارا مدینہ۔ جب تک کوئی مدینہ شریف نہیں جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے۔ ایک بار کوئی چلا جاتا ہے تو کہتا ہے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، سبحان اللہ۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ماشاءاللہ شادی کے مبارک جو ہے اب یہ سفر شروع ہوتا ہے ازدواجی زندگی کا تو مدینہ شریف سے شروع کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوشش کرے الحمدللہ عمرہ پہ جائیں، مکہ شریف جائیں، مدینہ شریف جائیں، اور الحمدللہ نوجوانوں کو ایک شعر سنا دوں، پھر ہمارے سید صاحب قبلہ جودھ پور کی سرزمین سے چل کر تشریف لائے، اور الحمدللہ پورے ہندوستان میں اور الحمدللہ دور دور تک آپ کے خطاب کے ڈنکے بج رہے ہیں سید میاں صاحب قبلہ کا۔ انشاءاللہ ان کا خطاب سنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جھومیں گے اور عمل بھی کریں اور اپنی زندگی میں انقلاب برپا کریں، کچھ چینجنگ لائیں، کچھ فائدہ حاصل کریں اس محفل کا۔ یہ محفلیں کبھی کبھار ہی ہوتی ہے، اسی زور سے بولیے سبحان اللہ۔
How is beautiful Medina, very, very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. سبحان How is beautiful Medina, very, very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. Boli Subhanallah. سبحان I can tell about Medina, you can tell about Medina. Such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. سبحان اللہ سبحان اللہ Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Because there is no city like Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. سبحان اللہ سبحان اللہ There is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, there is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina. Sabse Gumbat in Medina, Golden Jali in Medina. My heaven in Medina, my Jannat in Medina, my master in Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. سبحان اللہ سبحان اللہ Give me a chance, یا رسول اللہ, ایک موقع عطا کیجیے, کر دیجئے کہ ہم بھی مدینے پہنچ جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ کتنی پیاری دعا ہے. سبحان اللہ. ایک پنجابی شاعر نے کہا منے بھی مدینہ دکھاؤ, زور سے بولو. سبحان اللہ میرے سونیاں مدینے وچ رہنے والے آ, میرے سونیاں مدینے وچ رہنے والے آ, کدی مینوں وی بلا لے اس در تے, کدی مینوں وی بلا لے اس در تے, کدی میری بھی تمنا پوری کہہ دے مدینے وچ رہنے والے آ, میرے سونیاں مدینے وچ رہنے والے آ. سبحان اللہ سبحان اللہ کالی کالی زلف تے آنکھیں مستانی ہے, کالی 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 زلف تے آنکھیں مستانی ہے, سونیا ہے سب تیری دنیا دیوانی ہے. ایک نور جھلک بکھلا دے, ایک نور جھلک بکھلا دے, کدی میری بھی تمنا پوری کہہ دے مدینے وچ رہنے والے آ, میرے سونیا مدینے وچ رہنے والے آ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. محترم سامعین کرام, ماشاء اللہ تعالی آپ حضرات نے محفل بہت پیاری سجائی. کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں انقلاب برپا کریں. حضرت علامہ مولانا سید نور میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ تعالی آپ خطاب سنیں گے ضرور. انشاءاللہ تعالی میں خطاب سن کر اب محظوظ ہوں گے. جم کے نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ارے اتنا ڈھیلا نعرہ لگاؤ گے, ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئی محفل. ارے حضرت کا بیان تو اب, اصل خطیب تو اب آئے. آپ جم کے نعرہ لگائیں. اور چائے وغیرہ پینی ہے تو آپ ان کو چائے وائی پی لو, پانی تو پی لو کم سے کم. ارے چائے پانی تو آپ ہمیشہ ہی پیتے ہیں, لیکن چائے آسام سے منگائی جاتی ہے. علماء جو پلاتے ہیں یہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے. زور سے بولیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. یہ توحید کی مہ جو پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے جم کے نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, جشن شادی خانہ آبادی, زندہ باد سید نور میاں اشرفی.